زبان انسان پجارند امی حترہ ہرکس خبر کنگ لوٹی بلوچ زندمان راجی جیڈ سیاسی جیڈ چاگردی جیڈ لفظاں کیوں نفسیاتی جیڈ ہاں اوار ایندگے تک پانا دانی سرہ تران کنا گو لس محلو کا اگو بلوچ کا واسیں زانت کاراں یاد میں دارت بلوچی مراگش تران میں گوشمے ہوتی گدان ٹی وی دل گوش تران مراگش مہمان حیال خبر آہنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان خبر کنگ موقع و اثراتی دنت درود و دروہ بات پر بلوچ راج شرف منداں ہر جگہ ہر کو جائے شاعت و گل بات ہے مروچی میں تران مراگش خبر کنا بلوچستان ہما جیڑا ہے سرا کہ آ دے رنگو بلوچ محلوکا کو لس محلوکا کو بلوچ ہے درہاں ہی طبقہ مردمانگو گونے ہر بلوچ ہے جیڑا ہیں بلاں گارو بیگواہیں مردمانی جیڑا بلوچستان تا ایک انچے جیڑا ہے کہ بلوچستان تا چوشیں کول و کوٹوں میں نیستیں کہ آئی خاندان اتہا یا آئی کول اتہا یا کہ آئی فیملی اتہا مردمی برگو گار کنگو بیگوا کنگ نبوتا ہنچے مردم ہستن کہ آ 20 سالہ چے گیش گارو بیگو ہاں ہنچے ہستن کہ آ 10 سالہ چے گیش 10 سالش بی کے گارو بیگو ہاں ہنچے ہستن کہ اب ماہانی حساب سر گارو بیگو ہاں بلے ایک سلسلہ ہمیں زرمبشتمی روان کے ہستیں برگو بیگوا کنگے ای انگ تک جاری ہیں بگندے کجا شتا اشتاتا ہے کہ کجا رو تو اشتی اسی بابتا مروچی مرا سرپدیدہ متران مراگش ہے مہمان ہیں واجد نصر اللہ بلوچ کے وی بی این پی اے چیئرمین ہیں اور بلوچ مسنگ پرسن انی سرب دے رہیں کہ کارو وتی جہد کنگائیں بلے بدقسمتی ورشے کہ من صحیح مانا براوی آبر کرت نہ کرت اور واجد نصر اللہ ہوں بلوچی منی پیمائیں تو پمش کا مروچی میں ترانہ اردو کنا جی نصر اللہ صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے جوائن کیا تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے دوسرے بارے میں کچھ معلومات لیں کہ آپ ہمیں انفارم کریں یا ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ مسنگ پرسن اور ہیومن رائٹس کے بلوچستان کے بارے میں پہلے آپ ہمیں اپنی زبانی بتائیں کہ آپ کے آرگنائزیشن کے بارے میں کہ جو غالباً 2000 سے شروع ہوا تھا پھر 2007 سے انٹرنیشنل ہوا یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اب تک کہاں پہنچا ہے؟ جی بالکل مطلب بلوچستان میں جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ تقریباً مشرف دور میں اس میں تیزی آئی تھی 2000 سے تو 2000 سے لوگوں کو اٹھانا شروع ہوا تھا 2000 میں جو پہلا پولیٹیکل ورکر میرے انکل علی اظہر بنگلزئی تھے جسے جون 2000 میں اٹھایا گیا تھا بعد میں 14 دن کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا پھر اس کے بعد 18 اکتوبر 2001 کو محمد اقبال کے ساتھ اٹھایا گیا تھا اور 24 دن کے بعد محمد اقبال کو چھوڑ دیا گیا تھا تاحال علی اظہر بنگلزئی لاپتہ ہے تو اس دوران ہم لوگ انفرادی طور پر جتنے بھی خاندان تھے وہ انفرادی طور پر ان کیسز کو اپنی مدتاب کے تحت لے جا رہے تھے تو اس کے بعد 2005 اور 2006 میں جب ڈیرہ بگٹی میں فوجی آپریشن ہوا تو وہاں سے بڑی تعداد میں بلوچ پولیٹیکل ورکروں کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا 2009 میں پھر ہم جتنے بھی مسنگ پرسنز تھے ان کے فیملیز کو ہم نے اکٹھا کیا اور سب نے مل کر مطلب وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کی بنیاد ڈالی اس کے بعد ستمبر 2009 سے تمام لاپتہ بلوچوں کے لواحقین وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز
کے پلیٹ فارم سے مختلف سطح پہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے مسنگ پرسن کے کیسز کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں بھی لے گئے، اور اسی پلیٹ فارم کے زیر اہتمام ہم نے کیسز اقوام متحدہ کے اسمبلی میں بھی پیش کی۔ تو وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے پلیٹ فارم سے ستمبر 2009 سے لے کر اب تک احتجاجی کیمپ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ اب ہمارا کیمپ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جاری تھا، جس کو پہلی دفعہ مطلب کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے مطلب عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ اچھا، یہ احتجاج جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جو ابھی تو خیر پہلی مرتبہ یہ بند ہوا ہے، یہ سردی میں، گرمی میں، طوفان میں، اور وقت ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنس کی جو احتجاج یہ ہے جاری ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں کے پاس کچھ فگر ہے جس دن سے اسٹارٹ ہوا تھا اور آج تک آپ لوگوں سے کتنے مسنگ پرسنس ہیں آپ لوگوں کے ریکارڈ میں؟ یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کتنے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں مجھے ٹوٹل فگر؟ جی بالکل، جب ہم نے تنظیم کی بنیاد ڈالی تو ہم نے مسنگ پرسنس کے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو مکمل ہمارے ساتھ تنظیم کے ساتھ رجسٹر کیسز ہے وہ تقریباً 6,500 کے قریب ہے، اور ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کو بھی ایک لسٹ پرووائڈ کی تھی جو انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ 5,218 کے قریب لوگ اس میں رجسٹر تھے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کے جو مسنگ پرسن ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں جو پاکستانی بلوچستان میں اغوا ہوئے ہیں، یا کہ ایران کے بھی ان میں شامل ہیں؟ مطلب ہمارے تنظیم کے لسٹ میں جو باہر سے بھی مطلب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور مطلب ایران سے بھی ایران کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے، تو ان کے کیسز تو ہم رجسٹر نہیں کرتے۔ مطلب جو یہاں بلوچستان سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یا جن کا تعلق یہاں مطلب بلوچستان سے ہوتا ہے، انہی کیسز کو ہم لوگ مطلب ڈیل کرتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں آپ کو مثال دوں، احسان ارجمندی کا، وہ بھی مطلب ایرانی سٹیزن تھے اور ان کو یہاں مطلب پاکستان بلوچستان سے اٹھایا گیا تھا، تو وہ کیس بھی ہمارے ساتھ رجسٹر ہے۔ اس کیس کو بھی ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہاں ہائی کورٹ میں بھی ہم لوگوں نے ڈیل کیا تھا، سپریم کورٹ میں میں خود پیش ہوتا تھا، اور میرے ساتھ مطلب ناروے ایمبیسی کے نمائندے بھی آ کے کیس میں پیش ہو جاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جن بلوچوں کو یہاں پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے ان کے کیسز کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں، اور بلوچوں کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم نے تنظیمی سطح پر کیسز کیے ہیں، ہم لوگ ایک پٹیشن لے گئے تھے 2012 میں سپریم کورٹ میں۔ ویسے سپریم کورٹ میں 2005 سے کیسز چل رہے ہیں، میں خود 2005 سے سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا تھا، لیکن تنظیمی سطح پر ہم نے باقاعدہ 2012 میں کیسز سپریم کورٹ لے گئے۔ اس میں مطلب بلوچوں کے علاوہ پشتونوں کے بھی کیس ہے، سندھی پنجاہتا کے مطلب پنجاب سے لوگوں کو مسنگ کیا گیا ہے، ان کے کیسز کو بھی ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں مطلب لڑ رہے ہیں۔ یہ فگر جو آپ نے بتایا کہ 6,000 ہیں ٹوٹل کنفرم آپ کے پاس، مگر بی این پی اختر مینگل نے کچھ اور پیش کیا تھا، اور ماما قدیر نے جنیوا میں اتنا تقریباً 180,000 کے لگ بھگ کچھ فگر دیا تھا۔ اصل فگر کیا ہے جو ریکارڈ میں ہے؟ سر دیکھے بلوچستان میں یہ تو حقیقت ہے، لوگوں کو مطلب ہزاروں کی تعداد میں اٹھایا گیا ہے، اور بہت سے کیسز مطلب اس طرح ہے جن کے نام اور مطلب پتے، کچھ لوگوں کے پتے بھی مطلب برابر نہیں ہے۔ تو ہم نے تنظیمی سطح پر مطلب کوشش ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ
مطلب جو کیسز ہم لوگ رجسٹر کر رہے ہیں ان کے تمام بایو ڈیٹا مکمل کر کے اس کے بعد ہم ان کو رجسٹر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب ماما قدیر نے بھی کہا تھا کہ مطلب لوگ بہت زیادہ مسنگ ہیں. تو یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی بھی لوگ انکاری نہیں ہے. لوگ بلوچستان سے مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور وہ جبری گمشدگی کے شکار ہے. اور بلوچستان میں طول و عرض پہ بلوچستان پھیلا ہوا ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مطلب جو افیکٹڈ ایریاز ہے جس طرح ڈیرہ بگٹی, کولو, وہاں سے ہم لوگوں نے جب سروے کیا تھا 2007 میں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ڈیرہ بگٹی سے نواب اکبر خان بگٹی کے جو پیروکار تھے ان کو مکمل وہاں سے نکالا گیا تھا, جو سندھ اور بلوچستان کے مطلب سندھ بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں بھی گئے تھے, حتیٰ کہ پنجاب میں بھی وہ لوگ آباد ہیں. تو اس حوالے سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہے ہیں اور بلوچستان میں زیادہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. اسی طرح کولو میں بھی جب مطلب کولو افیکٹڈ ہوا تھا, وہاں سے بھی نواب خربش کے جتنے بھی پیروکار تھے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب وہ بھی مائگریٹ کر کے چلے گئے تھے. تو اس حوالے سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جنہیں ہم نے بار بار دعوت دی کہ آپ لوگ آئے ایک غیر جانبدار طریقے سے مطلب اس مسئلے میں انویسٹیگیشن کرے اور آپ لوگ اپنا رپورٹ مرتب کرے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہے یا صافی برادری یا دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ سکتے ہو, مطلب اس حوالے سے کسی نے بھی عملاً اور صحیح طریقے سے کام نہیں کیا ہے. اس وجہ سے جو اصل تعداد ہے, اصل فگر ہے بلوچستان سے جبری گمشدگیوں کا, وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسن تمام افیکٹڈ فیملیز پر مشتمل ہے. اپنی مدد آپ کے تحت آج تک مطلب جو مسئلہ 11 سالوں سے آرگنائزیشن بلوچستان میں آواز بلند کر رہا ہے, اس حوالے سے اس میں سب قربانیاں ان لوگوں کی ہے جو ایک تو خود افیکٹڈ ہے, دوسرا مطلب اس حوالے سے جہد بھی کر رہے ہیں, خواتین بھی نکل رہے ہیں, بچے بھی نکل رہے ہیں, بوڑھے نوجوان سارے مطلب نکلنے والے لوگ ہی وہی لوگ ہیں جن کے گھروں سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے بھی بہت سے مشکلات ہے, لوائکنگ کے لیے بھی بہت سے مشکلات ہے. تو اس وجہ سے جو اصل فگر ہے وہ مطلب نہیں آ رہا ہے سامنے, نہیں آ رہے ہیں. اچھا, یہ ایک تو آپ لوگوں کے سورس کیا ہیں؟ ایک تو حالت یہ ہے کہ بلوچستان خود بھی ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہے ایک دوسرے سے. فرض کرو کوئٹہ کے لوگ یا کہ مکران کے دور دراز دیہی علاقوں سے کٹے ہوئے ہیں یا کہ بلوچستان کے وسیع پیمانے پہ رقبے پر ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے لوگ ملتے جلتے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جب مسنگ ہوتے ہیں, اغوا ہوتے ہیں, وہ FIR کرنے میں یا اخباری بیانات دینے میں اس لیے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارا بندہ واپس نہ آ جائے. تو ان مشکلات میں آپ لوگ کس طرح کام کر رہے ہو؟ پھر یہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہو؟ فرداً جاتے ہو ان لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہو یا خود آتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ مطلب اکثر و بیشتر جو بلوچستان کے اضلاع ہے وہاں پر ہمارے ضلعی کوآرڈینیٹرز ہے وہ اس حوالے سے مطلب کام کرتے ہیں, اور ہمارا بھی جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ بالکل آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ایک انٹرنیشنل سطح کے مطابق جس طرح ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کام کرتے ہیں, اس میں جب کسی کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے تو ہم مطلب آرگنائزیشن یہ پابند ہے کہ وہ کسی نیوز ایجنسی یا کسی دوسرے ذرائع سے اس خبر کو مطلب اس کی
تصدیق کے حوالے سے ہم لوگ خاص کر جو لوائقین ہیں مطلب انہی سے رابطہ کرتے ہیں، اور دوسرے ذرائع کو ہم لوگ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاندان کی طرف سے ہمیں اجازت دیا جاتا ہے تو ہم اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، اور اگر خاندان کے حوالے سے ہمیں اجازت دیا جاتا ہے تو وہ کیس ہم لوگ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اس کیس کی اندراج کرتے ہیں، اور اسی طرح بین الاقوامی اداروں کو بھی ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ اس وجہ سے بھی کار آمد ہے کہ جب تک مطلب جو افیکٹڈ فیملی ہے وہ خود اپنے کیس لڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس میں ہماری آرگنائزیشن سمیت بین الاقوامی ادارے بھی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ آرگنائزیشن ایک کیس کو اندراج تو کر سکتا ہے، اندراج کے بعد جو اس میں بعد میں قانونی طریقے ہوتے ہیں، جس طرح اگر ایک کیس ہم لوگ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا دوسرے اداروں میں جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ قانونی پروسیس شروع ہوتا ہے، پھر اس میں ایک رول لوائقین کا ہوتا ہے، وہ ایک خاص رول ہوتا ہے۔ جب تک لوائقین مطلب قانونی پروسیجر برابر نہیں کرتے تو وہ کیس آگے نہیں چل سکتا۔ اس میں مثال دیتا ہوں کہ ایف آئی آر، ہم سپریم کورٹ کیس لے جا سکتے ہیں، لیکن جب تک خاندان ایف آئی آر درج نہیں کریں گے، کوئی بھی ادارہ ان کے حوالے سے ایف آئی آر درج نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مطلب گواہ، اس چشمدید گواہ اس کیس میں ہوگا، وہ بھی خاندان کی رسپانسبلٹی ہوگا کہ وہ ان کو مطلب لائے، پولیس کے سامنے پیش کرے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بلوچستان میں جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کس طرح جو مشکلات درپیش ہوتے، تو میرا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوائقین ہیں، ایک تو ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ اسٹیٹمنٹ دینے سے بھی ڈرتے ہیں، ایف آئی آر درج کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ میں آج ہی کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، 8 لوگوں کو اٹھایا گیا تھا ایک فیملی کے، ان کے تقریباً 6 بندوں کو چھوڑا گیا تھا۔ تو آج ہم نے ان کے کیس کو کمیشن کو بھی پرووائڈ کیا تھا، تو آج ان سے رابطہ کیا گیا تھا کہ آج ہی اٹھائے تھے ان کو؟ نہیں، یہ تقریباً 7-8 مہینے ہو رہا ہے ان کو اٹھایا۔ اچھا۔ تو آج جب ان کے لوائقین نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے جو ایف آئی آر ہے، ہمیں پولیس نے کال کیا ہے، کہہ رہے کہ بھئی آپ لوگ آؤ، ہم آپ کی ایف آئی آر درج کرتے ہیں، تو وہی خدشات جو آپ نے اپنے کوشچن میں اٹھائے تھے کہ ڈر، خوف، کیا ہوگا ہمارے لیے، کیا ہوگا ہمارے لاپتہ پیاروں کے حوالے سے، کیا ہوگا، ہمیں نقصانات تو نہیں پہنچیں گے۔ تو اس طرح کے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں تقریباً 90% لوگ اسی چیز میں اٹکے ہوئے ہیں، خوف کے آڑ میں کہ ایف آئی آر درج کرنے سے ہمارے لیے بھی مسئلے پیدا ہوں گے، اور ہمارے جو لاپتہ پیارے ان کے حوالے سے بھی مطلب مسائل درپیش ہوں گے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے لوگ مطلب ایف آئی آر درج نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت سی مشکلات ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب تک لوائقین ثبوت کے ساتھ خود سامنے نہیں آئیں گے، اس ٹائم تک ہماری آرگنائزیشن اور دوسری آرگنائزیشن ان مسئلوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے 90% کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ لوائقین خاموشی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ آرگنائزیشن نے کوشش یہی کی ہے کہ لوائقین کو لانے کے بعد مطلب کچھ ان کیسز میں جان پڑا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں لوائقین کو کہ جب تک آپ لوگ نہیں آئیں گے، ہم لوگ آپ لوگوں کے پیاروں کے حوالے سے مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اصل طاقت آپ لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ نہیں آتے، اور اکثر و بیشتر مطلب آرگنائزیشن کے حوالے سے، آرگنائزیشن کا بالکل ایک آسان سا وہ پروسیجر ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس پروسیجر میں ہم نے لوائقین کو صرف یہی پابند کیا ہے کہ بھئی ہم نے واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کو دیا ہے، آپ مختصراً ایک بایو ڈیٹا ہوتا ہے
جس کو اٹھایا جاتا ہے اس کا نام، والد کا نام، تاریخ پیدائش، شناختی کارڈ نمبر، پتہ اور ایک موبائل نمبر ہم ان سے لے لیتے ہیں. تو یقین جانو بہت سے لوگ مطلب اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ بھئی جو مسنگ ہوا ہے اس کا آپ ہمیں شناختی کارڈ نمبر وہ خالی واٹس اپ کر دے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. اگر آپ مکران میں رہ رہے ہو، اگر آپ کیچ میں رہ رہے ہو، کم سے کم ایک زندہ انسان آپ لوگوں کے گھر سے گیا ہے، آپ لوگ وہاں سے اگر وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے 2 دن کا مسافت ہوگا، 1 دن کا مسافت ہوگا، آپ لوگ دوسرے جگہوں پہ جا سکتے ہو. وہاں جو نادرا آفس ہے، آپ اپنے فیملی کا ایک شناختی کارڈ وہاں پہ جمع کرو گے تو وہاں سے پورا ڈیٹا نکل سکتا ہے. آج کل جدید دور ہے، اگر آپ لوگوں کے علاقے میں نہیں ہے تو آپ دوسرے علاقوں میں جا سکتے ہو. لیکن اس حوالے سے بھی جو ہمیں تجربات ہے اس میں بھی تقریباً 80% لوگ یہ مختصراً اور آسان کام بھی نہیں کر رہے کہ ہم اپنے پیاروں کے حوالے سے 2 دن کی مسافت طے کر کے ایک جگہ پہ جا کے آرگنائزیشن کو ہم مطلب یہ چیزیں پرووائڈ کریں. پھر اس کے بعد بھی ہمارا جو بالکل آسان سا طریقہ ہوتا ہے، ہم پھر لوائقین کو یہ پابند کرتے ہیں کہ جب کیس آپ لوگ ہمیں پرووائڈ کرتے ہو، ہم یہاں صوبائی گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ اور دیگر اداروں کو کیس بھیجتے ہیں. پھر آپ لوگ لوائقین کو کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹیٹمنٹ آ کے پولیس کے سامنے درج کرنا ہے کہ ہمارے پیارے کو اس طرح اٹھایا گیا ہے. مطلب جو وقوع وہاں پہ پیش آتا ہے اس حوالے سے جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ ایک دفعہ اپنے لوگوں کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائے، اس کے بعد آرگنائزیشن اس کیس کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے لوگ جن کے لوگ مسنگ ہے وہ مطلب ان چیزوں کو بھی نہیں کر پا رہے. اس میں بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر ہمارے ساتھ 100 کیسز رجسٹر ہو جاتے ہیں، پھر اس میں جو قانونی پروسیجر شروع ہوتا ہے اس میں 90% کے تحت 90% جتنا لوگ مطلب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور 10% لوگ مطلب اس میں بچ جاتے ہیں. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. اس حوالے سے آرگنائزیشن نے بہت کوشش کی ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ہم لوگوں نے میٹنگز کی ہے، ہم نے ان کو باقاعدہ ٹریننگ بھی دی ہے کہ بھئی ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے جس کی وجہ سے جو بلوچستان میں آئین و قانون کی پامالی ہو رہا ہے، اداروں کے ہاتھوں جو جبری گمشدگیاں ہے ان کی روک تھام میں ہم عملاً کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے افسوس ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو لوائقین مطلب آنے کو تیار نہیں ہے، دوسری جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہے جن کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر کوئی اپنے ضلع میں اس حوالے سے پریکٹیکل طور کام کرے. تو اس جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے، ان کی طرف سے یہ کام نہ ہونے کی وجہ سے بھی مطلب جو ہمارے عام لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور ان کو سمجھانے والے لوگ بھی کم ہے، تو یہی وہ مشکلات درپیش آرگنائزیشن کو ان کیسز کو آگے چلانے میں پیش آ رہے ہیں. جی نصر اللہ بلوچ، آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کی باتوں سے سنا کہ احتجاج و اخباری بیانات سے ہٹ کر آپ لوگ عملی کام کر رہے ہو. جیسے آپ نے کہا کہ میں 2005 سے جو سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جدوجہد جاری ہیں. آپ 2005 سے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں پیشی پاشی کے لیے. ابھی تک 2020 سے اب تک آپ لوگوں نے کتنے کیس جیتے ہیں اس طرح کے کہ اب عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ بری ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں مطلب 2012 میں جب ہم کیسز سپریم کورٹ لے گئے تو وہاں پہ ہمارے کیسز
مطلب سپریم کورٹ کی سطح پر ان پہ کافی مطلب پیش رفت ہو رہی تھی. 5 دن کے اندر 28 کے قریب لوگ بازیاب ہوئے تھے اس میں. تو اس کے بعد پھر مطلب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ قانون سازی کی جائے مسنگ پرسنز کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ میں بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے تاکہ جن لوگوں پہ الزامات ہے ریاست مخالف ایکٹیویٹیز کی, ریاست اگر کہتا ہے کہ بھئی ہماری سالمیت کو خطرہ ہے یا جو ہمارے سالمیت کو چیلنج کرتے ہیں, ہم ان کے حوالے سے مطلب ایک سخت رویہ رکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ریاست کے اپنی پالیسیز ہے اپنے حوالے سے, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ مطلب ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ کورٹس بنے ہوئے ہیں, ان کو کورٹس میں پیش کیا جائے اور ان کے خلاف جو بھی ایلیگیشنز ہے ان کو جس طرح ایک بین الاقوامی قانون کے تحت اگر کسی ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ وکیل بھی پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی صفائی کا مطلب اپنی صفائی پیش کرے کورٹ کے آگے. تو ہمارا بھی یہاں یہی مطالبہ ہے کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے آپ کم سے کم ان کو کورٹس میں پیش کر دے. یہی پاکستانی قانون, بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی مطلب ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ بھئی ان کا ایک صاف شفاف ٹرائل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے پہ کوئی الزام ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے پورا ایک اہل خانہ ہوتا ہے, ان کی بھی بچے, والد, والدہ. تو ہمارا کوشچن بھی وہاں سپریم کورٹ میں یہی ہوتا تھا کہ ہمیں بتایا جائے اگر وہ ریاست کی ایک بندہ اگر ریاست کی مجرم ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ اس کے پورے فیملی کو نہ کرتا مطلب جرم کی کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر مطلب ان کو لایا جائے کورٹس میں پیش کیا جائے تاکہ ان کے لوائقین کو تسلی ہو کہ بھئی ہمارے لوگ صحیح سلامت ہے, ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, تو تاکہ جو وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہے اس سے نکل سکے. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بار بار آرڈرز کیے تھے وفاقی حکومت کو کہ بھئی اس حوالے سے قانون بنایا جائے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حوالے سے قانون پہلے تو نہیں بنایا گیا. پھر ستمبر 2017 میں ہم یہ کیسز اقوام متحدہ میں لے گئے, وہاں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے یہ کیسز وہاں پیش ہوئے. وہاں 41 صفحے کے ایک ریکمنڈیشنز جاری ہوئے تھے جس میں آرگنائزیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ UN ورکنگ گروپ کے 3 کالمز تھے, ان میں سے انہوں نے 41 صفحے میں ایک کالم آرگنائزیشن کو اعزازی طور پر دیا تھا کہ بھئی آپ ایک کالم میں آرگنائزیشن جو بھی مطلب اس کے ریکمنڈیشنز ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر یہ چیزیں آئے تھے حکومت پاکستان کی طرف. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا تھا جس میں ہماری ڈیمانڈ تھی کہ حکومت پاکستان کو جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک بین الاقوامی لا بنایا گیا ہے اس پہ پابند کیا جائے دستخط کرنے کے لیے. پھر قانون سازی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا. تو پھر اس میں یہ ہوا تھا 1 سال پہلے جب ہم نے حکومت سے رابطہ کیا تھا, حکومت نے ہمیں کہا کہ بھئی ہم نے جو جبری گمشدگیوں کا قانون ہے اس پہ سائن کیا ہے. پھر جب ہم نے ورکنگ گروپ سے رابطہ کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے صدر نے ایگری کیا ہے کہ ہم سائن کریں گے لیکن ابھی تک نہیں کیا ہے. اور دوسری بات جو اہم پیش رفت ہے جسے ہم اہم پیش رفت ہی سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ریکمنڈیشنز میں لکھا تھا کہ حکومت پاکستان کو پابند کیا جائے کہ جبری گمشدگی کے حوالے سے قانون بنائے. یہ جو 2013 میں جو مشرف کے دور میں 2013 تک غالباً جو سپریم کورٹ نے آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس سے بات کی تھی قانون سازی, مگر اس دوران بھی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی نا جس میں جو جاوید اقبال اس کا سربراہ تھا یہ کمیٹی میں.
اس میں وہ اس طرح ہے کہ جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا جی وفاقی گورنمنٹ سے مسنگ پرسن کے حوالے سے 2010 میں، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا. صرف یہ جو میں قانون سازی کے حوالے سے کچھ باتیں وہ کلوز کر کے پھر میں آپ کو کمیشن کے حوالے سے بتا دوں گا. تو اس میں یہ ہوا کہ 1 سال ہو رہا ہے حکومت پاکستان نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے قانون بھی بنایا ہے، جس کا اقرار حکومت پاکستان کے انسانی حقوق کی منسٹر مزاری نے بھی کیا ہے. 1 سال ہو رہا ہے قانون تو بنایا گیا ہے، لیکن اب تک اس کو پاس کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا ہے. تو ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی طرف سے اپنی کوشش ہے، اور ہم پر امید ہے کہ پاکستان کو مطلب یو این کے جو بین الاقوامی لا ہے اس پہ بھی سائن کرنے کے لیے ہم لوگ مطلب ہماری کوشش ہے، اور امید ہے کہ وہ حکومت پاکستان پہلے تو نہیں مان رہا تھا لیکن ابھی ایگری ہے سائن کرنے کے لیے، قانون بھی بنایا ہوا ہے. تو امید ہے کہ یہ قانون بھی پاس ہوگا. جس طرح آپ نے کمیشن کے حوالے سے بات کی تھی، جون 2010 میں وفاقی سطح پر ایک کمیشن بنائی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں ہم لوگوں کا جب پہلا میٹنگ ان سے ہوا تھا تو اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، بات چیت کیے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ ثبوت لاؤ، ہم جو مسنگ پرسن کے کیسز ہیں ان پہ کارروائی کریں گے. تو ہمارا ان کے ساتھ یہی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم شواہد لائیں گے اور آپ لوگ ان کیسز میں پیش رفت کرو گے. تو اس کے بعد تقریباً کمیشن کے ساتھ رضاکارانہ طور پر 2.5 سال میں خود آرگنائزیشن کی طرف سے بیٹھا ہوا تھا، اور رضاکارانہ طور پر ان کے ساتھ ہم لوگ تعاون بھی کر رہے تھے. ہم لوگ ان کے سامنے لوگوں کو بھی پیش کیے، شواہد بھی لائے، اور جن شواہد کو ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کیا 2012 میں، وہی شواہد ہم نے کمیشن میں بھی پیش کی. تو جب ہم نے سپریم کورٹ میں وہ شواہد پیش کیے تو وہاں پر سپریم کورٹ کے سطح پر 2 عبوری آرڈرز جاری ہوئے، جن میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جو شواہد اعلیٰ عدلیہ کے سامنے آئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ملکی ادارے ملوث ہے. یہ سپریم کورٹ کی طرف سے مطلب 2 عبوری آرڈرز جاری ہوئے تھے، اور یہی شواہد جب ہم نے کمیشن کے سامنے پیش کیے تھے تو اس میں اسٹارٹنگ میں تو یہ ہوا تھا کہ کچھ کیسز میں انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا کہ بھئی بالکل ان کی جبری گمشدگی ثابت ہو رہی ہے، اور ابھی ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ یہ کس ملکی ادارے نے ان کو اٹھایا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارے بار ڈیمانڈ کے بعد جو شواہد ہم نے لائے تھے ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. پھر 2.5 سال کے بعد میں نے یہی کہا تھا کہ ہم 2.5 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے جس میں ہم نے شواہد لائے کمیشن کے سامنے، اور کمیشن لوگوں کو بازیاب نہیں کر رہا ہے اور قانون سازی بھی نہیں کر رہی ہے. اور یہی کمیشن جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں ہوا تھا جو نیب کا بھی سربراہ تھا، رائٹ؟ جی بالکل. یہ مطلب اس کا 3rd سربراہ، تیسرا سربراہ، 2 اس سے پہلے ہوئے تھے، اور 2012 مگر یہ جاوید اقبال کا جو میں نے دیکھا ہے، جاوید اقبال کو نامینیٹ بھی کیا تھا، مشرف نے کیا تھا، اور یہ فوج کا مخصوص بندہ تھا. پاکستانی جو آرمی ہے فوج کے، یہ اس کا خاص بندہ تھا جو لایا گیا تھا، اور اب بھی ہے، اور اس وقت بھی نامینیٹ بھی مشرف نے کیا تھا، اور نیب میں بھی تھا. تو اس جیسے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کیا توقع کر سکتے ہو کہ آپ لوگ مطالبہ کیسے پورے ہوں گے جب کمیشن؟ دیکھیں، کمیشن جب بنتا ہے، کمیشن میں ہمارا ڈیمانڈ بھی یہی تھا کہ جو کمیشن کا سربراہ ہو وہ غیر جانبدار بندہ ہو. اس میں عرض کرتا کہ جس طرح ہم لوگ شواہد لے گئے، پھر اس کے بعد جب ہم نے ان کے سربراہ کے ساتھ ہماری مطلب ان چیزوں پہ کافی تفصیلی بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا تھا پھر ہمارے آرگنائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، جب آپ لوگ کارروائی نہیں کر رہے ہو. جن اسٹیٹمنٹس کو ہم
آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ لوگ ان پہ بھی عمل درآمد نہیں کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا ان کو بھی آپ لوگ تحفظ نہیں دے رہے ہو، ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے اور کمیشن کے 2012 میں ہمارے اور کمیشن کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے انہی مسئلوں پہ، کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مجسٹریٹ کے اختیارات ہے، آپ لوگ جن کے خلاف ثبوت لاؤ گے ہم لوگ کارروائی کریں گے، تو آپ لوگ نہیں کر رہے ہو۔ پھر میں نے مطلب احتجاجاً واک آؤٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ذاتی انات کے بنیاد پر جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے میرے انکل علی اصغر بنگلوچی کا کیس انہوں نے وہاں سے ثبوت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے وہاں سے خارج کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے خارج کیا تھا کہ انہوں نے جب میں احتجاجاً واک آؤٹ کر کے نکلا تھا تو جسٹس جاوید نے اسلام آباد سے بھی بہت سے لوگوں کو میرے یہاں بھیجا تھا کہ بھئی آپ آؤ، ایک دو دفعہ کم سے کم میرے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو اس مسئلے پہ۔ میں نے کہا یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے اپنے پوائنٹ آف ویو رکھا تھا کہ ہم لوگ شواہد لائیں گے، آپ لوگ کارروائی کرو گے، لیکن آپ لوگ کارروائی بھی نہیں کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ہمارا باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مطلب ایک جانبدار رویہ اس نے اختیار کیا تھا۔ پھر ہم نے پھر بھی کہا تھا کہ بھئی آپ ایک ادارے کے سربراہ ہو، آپ کو غیر جانبدار رہنا ہے، آپ ایک پول کا کردار ادا کر رہے ہو، آپ کو نامنیٹ بھی اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کا کردار غیر جانبدار رہے، تو اس نے درآمد نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس طرح میں نے کہا تھا کہ ذاتی انات کی بنیاد پر میرے انکل کے کیس کو بھی نکالا گیا تھا۔ میں آپ کو مثال دوں، اس میں شواہد جو پہلے دفعہ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، پہلے شواہد جو علی اصغر کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا، باقاعدہ اس کا GIT ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو جمعیت علماء اسلام کا مرکزی رہنما حافظ حسین احمد، سینیٹر بھی رہ چکا ہے اور MNA بھی رہ چکا ہے، اس کو میں نے باقاعدہ کراچی سے بلایا تھا، یہاں کوئٹہ سیکٹریٹ میں ان کے سامنے آیا تھا۔ اس کمیشن میں اس ٹائم ہوم سیکٹری، IG پولیس، دیگر اداروں کے سربراہان اور کمیشن کے نمائندے سربراہان سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان کو کمیشن کے سامنے لایا تھا 2010 میں، تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کی عزت کی سوال ہے، آپ اپنا اسٹیٹمنٹ تحریری طور پہ لکھ کے دے دے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس مجسٹریٹ کے پاور ہے، تو آج میں اپنا حلفاً اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں جس طرح مجسٹریٹ کے سامنے اور عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، ہم آپ کا تحریری بیان لیں گے، آپ کو قسم نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے ان سب کے سامنے کہا تھا کہ میری عزت ان کی تکالیف سے زیادہ نہیں ہے، آج میں قسم اٹھا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤں گا تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی اور کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہو۔ پھر ادھر حافظ حسین احمد نے کہا تھا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے سچ کہتا ہوں، اگر جھوٹ کہوں مجھ پہ اللہ کی قہر اور غضب نازل ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب علی اصغر گرفتار ہوا 2003 میں MNA تھا سریاب ایریا کا، ان کے لواحقین میرے پاس آئے، میں نے ان کو جو ایک ملکی ادارہ ہے ان کے سربراہ تھا اس ٹائم کا، اس کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مان لیا کہ یہ بندہ ہمارے پاس ہے، ان پہ کچھ ایلیگیشنز ہے، ان کی ہم لوگ تحقیقات کریں گے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد حافظ حسین احمد نے کہا تھا کہ مجھ سے اس کے پہننے کے لیے بھی کپڑے لے گئے تھے، میں نے کپڑے بھی دیے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس بندے کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ 161 کا بھی اس کا حافظ حسین احمد کا بیان ہوا تھا اور ان کے سامنے بھی ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ان کا جو GIT بیٹا تھا، GIT میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ کنفرم ہوا ہے کہ علی اصغر کو اداروں نے اٹھایا ہے، اور اس کے حوالے سے مطلب ابھی یہ ہے کہ اداروں کو فیصلہ کرنا ہے یہ کس کے حراست میں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے علی اصغر کے خاندان کے لیے اس ٹائم
2002 میں 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے مطلب وہ پیسے مسترد کر دیے تھے کہ بھئی ہم پیسے نہیں اٹھائیں گے, ہمارے بندے کو زندہ صحیح سلامت ہمیں واپس کیا جائے, اور جن اداروں نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس طرح کے بہت سے کیسز ہم لوگ لے گئے تھے, اس میں باقاعدہ شواہد تھے, لیکن کارروائی نہیں ہوا. تو اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے نا بیچ میں جو اچھا, میں آپ کو وقت کمی ہے, میں آپ کو زیادہ دیر تک رکھنا نہیں چاہتا ہوں, آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. تو میں آپ سے صرف آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ, ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ سردی ہو یا گرمی ہو, دھوپ ہو یا طوفان ہو, بیماری ہو, جو بھی ہو, اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیسے خرچ کر کے, اپنے وقت دے کر, سب کچھ کر کے یہی مسنگ پرسن کے لیے آواز اٹھا رہے ہو, لانگ مارچ کر رہے ہو, بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے ہو. اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ماما قدیر نے انڈیا کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں, اب انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں بندوق چاہیے, ہمیں گن چاہیے, ہمیں اسلحہ چاہیے, ہم اپنا جنگ خود لڑیں گے. کیا آپ ایک فوجی عسکری تنظیم چلا رہے ہو یا ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن چلا رہے ہو؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کے بیانات آپ کے مشن کے سامنے رکاوٹ نہیں ہو سکتے ہیں؟ آپ کس حد تک سیاسی ہو؟ اس میں سر یہ چیزیں میں واضح کر دوں, یہ بہت سے جگہوں پہ ان کی ہم نے وضاحت بھی کی ہے. ہماری آرگنائزیشن کا جو لا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو بھی عہدیدار سیاسی وابستگی رکھے گا یا پولیٹیکل بیان دے گا, اس کا عہدہ آٹومیٹکلی غیر فعال ہوگا. اور اسی حوالے سے ماما قدیر کو تقریباً 2 دفعہ مطلب اس کا عہدہ بھی ہم نے غیر فعال کیا تھا, اور اس کے بعد اس نے پھر کہا تھا کہ بھئی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس میں آئندہ نہیں دوں گا. تو آرگنائزیشن ان مسئلوں کو مطلب اس حوالے سے یہاں عدلیہ میں بھی ہم سے پوچھا گیا تھا, ہم نے باقاعدہ پروف دی ہے کہ بھئی ہم نے ریٹرن میں یہ چیزیں کی ہے اور یہ ہمارا لا ہے, اور اس لا کے حوالے سے ہمارے عہدیدار اس حوالے سے پابند ہے. جو بھی غلطی کرے گا ہم اسے باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری کرتے ہیں, اور جو بھی ماما قدیر نے انڈیا جا کے کہا تھا اس کا باقاعدہ یہاں پہ تنظیم کے سامنے وہ پیش بھی ہوئے تھے, اور اس پہ کافی تفصیلی بحث بھی ہوا تھا. اس سے پہلے بھی یہ ایک دفعہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا کہ بھئی یہ اسٹیٹمنٹس ہمارے جو آرگنائزیشن ہے جو ہیومن رائٹس کے بنیاد پہ کام کر رہا ہے, اس کی کسی کے ساتھ بھی سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی مطلب اس طرح کے بیانات ہمیں دینا چاہیے, کیونکہ اس طرح کے بیانات سے حقیقت ہے کہ ہمارے لیے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں بھی مطلب یہاں پہ ایک نارمل طریقے سے انسانی حقوق کے سطح پر ہم لوگ مطلب یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے باقاعدہ بالکل یہ چیزیں کی ہے, پریکٹیکل طور کی ہے, اور ان چیزوں کو ہمارے ریاست نے بھی مانا ہے کہ بھئی واقعی مطلب یہ ایک جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ مطلب اس کی کام بھی یہی ہے. اور پہلے مطلب سطح پر یہ تھا کہ ہمارے اوپر ایلیگیشنز بھی تھے کہ بھئی یہ باہر کے وجہ سے لوگوں ریاست کو بدنام کر رہا ہے یا ان کے ساتھ پولیٹیکل پاور ہے, بہت سی چیزیں ہوئی تھے. لیکن بعد میں جب اس دفعہ ہم لوگ دوبارہ بیٹھے تھے, جو ہماری صوبائی اور وفاقی سطح پر میٹنگز ہوئے تھے گورنمنٹ کے ساتھ دسمبر 2018 سے اپریل 2019 تک, اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی تھے. وہاں پر بالکل خود ریاست اور ریاست کے اداروں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نے جو تحقیقات کی ہے آرگنائزیشن کے حوالے سے, جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ بھئی ان کو فنڈنگ ہو رہا ہے, ان کو ریاست مخالف جو آرگنائزیشنز ہے وہ انہیں استعمال کر رہا ہے, راہ کے حوالے سے بات چیت آئی ہوئی تھی. تو ان ملاقاتوں میں ریاست نے اور ریاستی اداروں نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ بھئی واقعی مطلب اس آرگنائزیشن کو کسی بھی سطح پر نہ ریاست مخالف قوتوں کی حکومت کی جا رہی ہے, نہ دوسرے جو پاکستان کے مخالف ممالک ہے وہ ان کو حکومت کر رہے ہیں. اور ہماری آرگنائزیشن کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بالکل ان چیزوں سے اجتناب کر رہا ہے. جس طرح آپ کہہ سکتے ہو, آپ نے خود محسوس بھی کیا ہوگا کہ بلوچستان میں واحد آرگنائزیشن ہے جس کے پلیٹ فارم پر تمام سیاسی
पार्टियां बैठ के बात कर सकते हैं, वाहिद प्लेटफॉर्म है। तो इसी तरह हमने साबित भी कर दिया है गवर्नमेंट के सामने कि हम किसी एक्टिविटीज में मुलविस नहीं है, ना हम किसी के कहने पे ये काम कर रहे हैं। हम अफेक्टेड फैमिलीज है, हम हमारे ऊपर गुजरा है, हम कई सालों से अपने प्यारों के हवाले से जद्दोजहद कर रहे हैं और हमारा ये जद्दोजहद पुरअमन रहेगा। और मैं ये वाजे करता चलूं कि फिर भी अगर इस तरह के कोई मसला हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदार की तरफ से आने वाले वक्तों में होगा तो उस हवाले से भी हमने सख्त फैसले किए हैं। हमने जिन जिन बंदों को शोकाज नोटिस किए हैं, जिनकी तरफ से स्टेटमेंट्स इस तरह के आए, उनको हमने पाबंद किया है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आना चाहिए। तो उनकी तरफ से भी हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि भाई इस तरह के स्टेटमेंट्स आगे हमारी तरफ से। ज़ाहिर सी बात है कि आप ह्यूमन राइट्स की वो कर रहे हो इस तरह से, फिर वो कह रहे हैं कि आप लोगों को बाहर के लोग फंडिंग कर रहे हैं या हुकूमत कर रहे हैं, तो यानी कि आप साबित कर रहे हो ना, इस तरह की बयानात मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। थैंक यू जी मिन्नतवार वजह नसरुल्लाह बलूच के तो मर्ची मारा वाहदा तो शरफदा तो मेरी आते शरफंदा नसरुल्लाह बलूच के वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन आनी चेयरमैन है इंटरनेशनल बेगो हैं मर्दमानी में अनस्तमानी अम्मा बलूच के गारो बेगो हाँ आनी बाबत जहद का नगा हाँ आई गोशगे अहम तरी और शर्तरी मतलब यक पेश हैं कि कुजा मर्दमी के गारो बेगवा हैं, कुजा मर्दमी के बरगु गार कनक बीत गुड़ा आई दरगीज के वास्ता पर कानूनी कारानी मुहकम कम व बरजम दारगे हातरा शुमा आई अगो हमें को मक्कब कने के आई इंफॉर्मेशन आई वज़ा हाल हवाला आई नाम और शनाख्ती कार्ड तनाइय तक सर्व कने ताकि मर्दमी रिकॉर्ड है हस्त भी गुड़ा जानक भी के अगार हैं दीवान वहद पास हमदा असर भी हो गए चिराग बलूच हम ये मन रजा बदे ताकि दीमे मरागश बल कसे कि मैं मरागश नचारते हैं वस्ते को गिदान टीवी है यूट्यूब है या कि गिदान टीवी है फेसबुक का में दुरही मरागश चारित करता दीवाना में मरागश शिंगु बाहर भी कने ताकि दुराए मुश्किल सरपदी बुजुर्ग जिंदगी वश बात।